الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
حضرات وقار، آج مسلمانان عالم کا حال یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ہر چیز کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے۔ دنیا کی مال و متاع کا خوف بھی ہمارے دل کے اندر ہے، دنیاوی سامان کے لٹ جانے کا، چوری ہو جانے کا خوف بھی ہمارے دل کے اندر ہے، اور یہ خوف اس قدر ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے جدید کیمرے نصب کر دیے، اپنی دکانوں میں، اپنے بینکوں پہ، اپنی تجارت کی جگہوں پر ہم نے کیمرے نصب کر دیے، اور چوری کرنے والے بھی چونکہ جدید دور کے لوگ ہیں تو اب چور ڈاکہ ڈالنے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے کیمرے کا کنیکشن جو ہے وہ کٹ کرتا ہے، کیمرہ توڑتا ہے، اس کے بعد چوری کرتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل امریکہ کے اندر 1 گھنٹے کے لیے الیکٹرک فالٹ ہوا، بجلی بند ہو گئی، تو اس 1 گھنٹے کے اندر ہی چند جگہوں سے لاکھوں ڈالر کی چوری ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے اندر لوگوں نے سوچا، چوروں نے سمجھ لیا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا کھل کے چوری کر لو، جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ لیکن اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، کیمرے کی آنکھ بند ہو سکتی ہے، اگر کسی نے چوکیدار کھڑا کیا ہے تو اس سے سستی ہو سکتی ہے، پولیس والے سے سستی ہو سکتی ہے، فوج والا آفیسر کوئی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اے اللہ کے بندو، اس رب سے ڈر جاؤ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ جو ساری کائنات کا واحد معبود ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس رب سے ڈر جاؤ کہ یہ سارے کیمرے، ان کا کنیکشن تو کاٹا جا سکتا ہے، دنیا کے اندر ساری دنیا بھی چوکیداری کے لیے کھڑی ہو، ان کی آنکھوں سے تو تم بچ سکتے ہو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب سے ڈر جاؤ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے، جو نیند اور اونگ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس رب سے ڈر جاؤ، اس رب کائنات کی بارگاہ سے ڈر جاؤ۔ جب بندہ رب سے ڈرتا ہے پھر اس کے دل کے اندر اخلاص آ جاتا ہے۔ جب ہم رب سے نہیں ڈرتے، جو بندہ رب سے ڈر کے نہیں نہ کام کرتا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ اتنی دیر کے لیے ہی نیک ہوتا ہے جتنی دیر کے لیے وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تنہائی پاکیزہ نہیں رہتی، وہ تنہائی میں پاک نہیں رہتا۔ جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے ڈر کر، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، تو وہ پرسکون انداز میں جب لوگ دیکھ رہے ہیں عبادت کرتا ہے، لیکن جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر جلدی جلدی ٹکریں مار کے گویا اپنے آپ کو وہ اس وہم کے اندر مبتلا کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا، حضور بتائیے نیک کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ نیک ہے، جو لمبے لمبے سجدے کرتا ہے وہ نیک ہے، جو لوگوں کے سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کرتا ہے وہ نیک ہے، جو کعبۃ اللہ کے کہیں حج کر چکا ہے وہ نیک ہے، جو لوگوں کو صدقات و خیرات کرتا ہے وہ نیک ہے۔ حضور بتائیے نیک کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے۔
جس کی تنہائی پاکیزہ ہے وہ نیک ہے۔ آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، کوئی برادری سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے بڑے سے ڈرتا ہے، کوئی چھوٹے سے ڈرتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعض والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں کہ میری بیٹی میرا بیٹا نہ ناراض ہو جائے۔ بعض اساتذہ ایسے ہیں، بعض ٹیچر ایسے ہیں جو اپنے شاگردوں سے ڈرتے ہیں کہ میں نے یہ بات کر دی تو میرے شاگرد میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بلکہ بعض پیر ایسے ہیں جو اپنے مریدوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کو میں نے حق بات بتا دی، حق بات سنا دی تو پھر میرے چندے آنا بند ہو جائیں گے، میری آمدن کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم سماعت فرمائیے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ آج ہم نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، کام چھوڑ کر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو تب بھی دل کے اندر ڈر ہوتا ہے، بھئی لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نماز جنازہ میں شامل نہ ہوا تو جس کی فوتگی ہوئی ہے وہ کیا کہے گا۔ ہم تعزیت کے لیے کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پھر بھی یہی ہوتا ہے، بھئی لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہ گیا تو۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، یہ ستارے بکھر سکتے ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، وہ برادری سے ڈرتا ہے، وہ رشتہ داروں سے ڈرتا ہے، وہ اولاد سے ڈرتا ہے، وہ ٹیچر ہو کر اپنے شاگردوں سے ڈرتا ہے، وہ پیر ہو کر اپنے مریدوں سے ڈرتا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف لے آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب وہ اپنے دل میں خدا کا خوف لاتا ہے تو اللہ اس کے دل سے ہر خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، ہر چیز کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں میں ایک دن مدینہ طیبہ سے کسی سفر کے لیے روانہ ہونے لگا۔ میں نے سفر کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان باندھا اور مدینہ طیبہ سے میں سفر کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی کچھ دور صحرا میں پہنچا، دوپہر کا وقت آیا، مجھے بھوک لگی تو میں نے اپنا کھانا کھولا، بیٹھ کر کھانا تناول کرنے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ قریب سے ایک چرواہا بکریاں ہانکتا ہوا وہاں قریب پہنچا۔ فرماتے ہیں میں نے اس چرواہے کے چہرے پر دیکھا تو اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ ہاں، یہ کریمیں لگا کے تو بڑے لوگ گورے ہوتے ہیں، بڑا میک اپ کیا جاتا ہے، بڑا ٹیشل فیشل کر کے بڑا کچھ بنا جاتا ہے، لیکن جو چہرے کی نورانیت ہے وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور وہ دل کے نور سے آتی ہے، وہ سچائی سے آتی ہے۔ جب دل میں پاکیزگی ہوتی ہے چہرے سے خود نور ٹپک رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس نوجوان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور چہرے سے مجھے نیک لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا آ میرے ساتھ بیٹھ جا، میرے ساتھ کھانا تناول کر لیں۔ آج ہم بھی بیٹھے ہوں تو ہمارے پاس کوئی عزیز کوئی دوست آئے تو ہم بھی اسے دعوت دیتے ہیں بھئی کھا لو، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے بعض لوگ جو ہے وہ صرف فارمیلٹی کے طور پر دعوت دیتے ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے فارمیلٹی پوری کرنے آؤ جی کوئی چائے پانی پیسو، کوئی چائے پیو گے، کوئی کھانا کھاؤ گے، فارمیلٹی کے طور پر پوچھا جاتا ہے، اور ان کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے بھئی یہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ تو جب کسی سے پوچھا جائے تو دل سے پوچھنا چاہیے، دل سے دعوت دو ورنہ دو ہی نہ، ورنہ اوپر سے پوچھنے کا کیا فائدہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دعوت دیا اور میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ نوجوان میرے ساتھ دسترخوان میں شامل ہو جائے، تو میں نے پھر اصرار کیا، کہا آؤ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ کھا لو۔ اس نے کہا نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو ایک دو لقمے تو کھا لے، میں نے پھر اصرار کیا کہ چلو تھوڑا سا تو کھا لو، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور آپ اصرار نہ کریں، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے اور یہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، تو یہ روزے سے ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا دیکھوں تو صحیح یہ صرف روزے دار ہے یا نیک بھی ہے، صرف روزہ ہی رکھنے والا ہے یا نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے یا نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے یا نیک بھی ہے۔ حاجی ہونا اور ہوتا ہے، نیک ہونا اور ہوتا ہے۔
روزے دار ہونا اور ہوتا ہے، نیک ہونا اور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کھانا کھایا، وہ قریب ہی وہاں بکریاں اس کی چر رہی تھی، وہ کھڑا رہا، کھانے سے فارغ ہو کر آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو چیک تو کروں یہ واقعی نیک بھی ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھ کر اس کی بکریوں کے قریب گیا، ایک بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے اسے پوچھا یہ بکری دو گے؟ تو اس نے کہا جی میں تو صرف ایک مزدور ہوں، ایک چرواہا ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے تو میں نہیں دے سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری تیری بھیڑیا لے گیا ہے تو مجھے دے دے، کون سا تیرے مالک کو پتہ چلے گا؟ ایک بکری مجھے دے دے اور کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اس نے میرے چہرے کی طرف نظر بھر کے دیکھا اور اپنی بکریوں کو ہانکنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں وہ سلیقہ شعار اور نیک نوجوان آگے بڑھ گیا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور پھر پوچھا اور میرے سوال کا جواب تو دے جا۔ اس نے کہا کیا جواب دوں حضور؟ آپ کہتے ہیں کہ مالک کو کہہ دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا تھا، ان بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا لیکن کائنات کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ کائنات کے مالک کو کیا جواب دوں گا حضور؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا۔ بڑی بڑی تقریریں بھی وہ اثر نہیں کرتی، بعض اوقات جو کسی کے جملے اثر کر جاتے ہیں، اگرچہ تقریریں بھی اثر کرتی ہیں، بڑا کام کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات کسی کے جملے دل میں ایسے پیوست ہو جاتے ہیں کہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل مچل گیا۔ فرماتے ہیں میں نے سفر کا ارادہ ترک کیا، واپس دوبارہ مدینہ طیبہ واپس لوٹا، اس کے مالک کا پتہ کیا بھئی یہ کس کا غلام ہے، اس کا پتہ کیا اور اس کے گھر میں پہنچا۔ فرماتے ہیں میں نے اس غلام کو خرید لیا، پھر میں نے 400 بکریاں خریدیں، اس غلام کو بھی آزاد کروایا اور 400 بکریاں اس نوجوان کو تحفے میں پیش کر۔ فرماتے ہیں وہ نوجوان جب بکریاں لے کر جانے لگا تو کہنے لگا حضور یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب کائنات فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر رب کائنات اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اسے وہاں سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سمجھ لے کہ تیرے اخلاص کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ تحفہ عطا کر دیا۔ تو کاش یہ توکل، یہ احساس ہمیں ہو جائے کہ تنہائی کے اندر بھی ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا اخلاص اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو کائنات کی ہر برائی ختم ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے بڑے عالم دین تھے۔ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں جب بھی آپ جہاں پر بھی نماز پڑھتے ہیں تو امام، آپ کے خطیب، آپ کے امام جو ہے وہ ہر ایک کے لیے دعا مانگتے ہیں، محلے داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی نماز پڑھاتے تو نماز کے بعد آپ دعا فرماتے اے اللہ فلاں تاجر اور اس کی دونوں بیویوں پر رحم فرما، اے اللہ فلاں تاجر اور اس کی دونوں بیویوں پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما۔ آپ کے شاگرد مریدین، آپ کے مقتدی، کوئی پتہ نہیں بھی کون سا تاجر اور کن بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کون تاجر ہے؟ نہ کسی تاجر کا نام ہے، نہ بیویوں کی خبر ہے، یہ کس تاجر کی بات ہو رہی ہے، کس کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے چھوڑو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، جس رب سے میں دعا کرتا ہوں وہ تاجر کو بھی جانتا ہے، اس کی بیویوں کو بھی جانتا ہے۔ شاگردوں نے پھر اصرار کیا، ایک دن سارے شاگرد جمع ہو گئے، انہوں نے کہا آج ہم استاد جی سے پوچھ کر رہیں گے یہ کس تاجر اور اس کی بیویوں، کون سی بیویوں کی بات ہو رہی ہے اور کس کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ان پر رحم کر اور ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ تو وہ سارے شاگرد جمع ہو کے شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ گئے، استاد جی آج بتا دیں کہ یہ کس تاجر کے لیے، اس کی 2 بیویوں کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب سب شاگردوں کا اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس تاجر سے بہت سیکھا ہے، آؤ تمہیں بھی اس کی کہانی سناتا ہوں۔ فرمایا بغداد کا ایک تاجر تھا جو ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، اس کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ملک شام تجارت کے لیے جاتا اور کافی دن تجارت کی غرض سے اسے وہاں پر رکنا پڑتا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میری اولاد تو ہے کوئی نہیں اور شام میں اتنا عرصہ، اتنے دن مجھے رکنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ میں یہاں پر بھی ایک شادی کر لوں، اللہ شاید مجھے اولاد کی دولت سے، نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اس نے وہاں پر بھی
مالدار آدمی تھا، مکان بنوایا اور نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو محسوس ہو جاتا ہے جب کوئی شوہر کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یہ جھوٹ پکڑنے والی جو مشین بنائی ہے، جو لگاتے ہیں باقاعدہ، اور جو پتہ چل جاتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تو کسی عقل مند نے کہا تھا یہ مشین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام بیویوں کے ذمہ لگا دو، وہ پوری کر لیں گی۔ بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ شوہر اس تاجر نے وہاں پر نکاح کر لیا۔ جب لوٹ کر واپس بغداد آیا نا اس بار، تو بیوی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ طبیعت جو ہے وہ تبدیل ہے، نہ کوئی کپڑے دھلنے کے لیے ہیں نہ اور کوئی معاملہ ہے، تو اسے تھوڑا سا شک پڑ گیا۔ بہرحال سلیقہ شعار فرما بردار بیوی تھی، اس نے شوہر سے سوال نہ کیا۔ جب دوبارہ شوہر کچھ عرصے بعد واپس شام جانے لگا تو اس نے ایک جاسوس کو ساتھ لگا دیا، جاسوس کو ساتھ بھیجا کہ پتہ تو کر کے آخر وجہ کیا ہے۔ وہ جاسوس ساتھ گیا اور جب لوٹ کر آیا تو اس نے کہا کہ بڑی تکلیف دہ خبر ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ تیرے شوہر نے وہاں پر بھی نکاح کیا ہوا ہے، وہاں پر بھی اس کی بیوی ہے۔ اب اس بیوی نے سوچا، بغداد والی بیوی نے، کہ جب یہ شام سے لوٹ کر آئے گا تو پھر بات ہوگی۔ لیکن وہ تاجر جب شام سے واپس لوٹ کر آیا، ملک شام سے تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، جب لوٹ کر واپس آیا تو شدید بیمار تھا۔ اب فرما بردار بیوی نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اس نے کہا پہلے تیمارداری کروں، پہلے صحت ٹھیک ہو جائے پھر پوچھوں گی، اور تیمارداری میں لگ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ تاجر جو ہے وہ وصال کر گیا، وہ تاجر فوت ہو گیا۔ بڑا مالدار تاجر تھا۔ اب اس بغداد والی بیوی نے عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد اس کا سارا مال جمع کیا اور اس کے سارے مال کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ اس نے اپنے ساتھ رکھا اور اس جاسوس کو جو اس کی جاسوسی کے لیے پیچھے گیا تھا اس کو ساتھ لیا، اور وہاں شام کے اندر اس کی دوسری بیوی کے گھر پہنچ گئی، اس کی یہ بغداد والی بیوی۔ حضرت شیخ حسن فرماتے ہیں کہ وہ اس بیوی کے پاس پہنچی اور اسے جا کر کہنے لگی کہ اور دنیا کو تو پتہ نہیں ہے کہ تو اس کی بیوی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو اس کی بیوی ہے، لہٰذا یہ اس کا سارا مال تھا اور اس کے 2 حصے کیے تھے، ایک حصے پر تیرا حق تھا، میں دینے کے لیے تجھے آ گئی ہوں۔ آج تو کئی مرلے جو ہے وہ وہاں پر غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا حق جتلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کا عمل شیخ حسن فرماتے ہیں کہ مجھے حیران کر گیا کہ اتنا مال اور اس مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا، دوسرا حصہ اس کو پیش کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ اب دوسری بیوی کا عمل دیکھیے، فرماتے ہیں وہ شام والی بیوی نے اسے آگے بڑھ کر اسے گلے کے ساتھ لگایا اور کہنے لگی جس رب کا خوف لے کر تو بغداد سے یہ سارا سامان میرا حصہ سمجھ کر یہاں پر لائی ہے، اسی رب کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرنے والی ہوں، میں بھی اسی رب کو ماننے والی ہوں۔ فرمایا واقعی تیرا جو شوہر تھا وہ میرا بھی شوہر تھا، لیکن اب جو آخری بار وہ شام کے اندر آیا تھا نا تو وہ شدید بیمار تھا، بغداد کے طبیبوں نے اسے بتا دیا تھا کہ تو نہیں بچ سکتا، تو وہ مجھے اپنے مال میں سے حصہ بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام لگا گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور مجھے اجازت بھی دے گیا تھا کہ تو نے کہیں اور نکاح کرنا ہو تو کر لینا۔ فرمایا اس نے میرا حصہ مجھے دے دیا تھا، یہ تیرا ہی حصہ ہے، اسے واپس لے جا۔ جب دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہاں سے مجھے نفع مل رہا ہے، یہاں سے نقصان ہو رہا ہے۔ جب خوف خدا ہو تو ہزاروں کا مال بھی سامنے آ جائے تو خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے بندہ اس پر قابض نہیں ہو جاتا، دوسروں کا حق نہیں مارتا، بلکہ جس کا حق جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت شیخ حسن فرماتے ہیں میں نے ان عورتوں سے بڑا سیکھا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس تاجر کے لیے اور اس کی دونوں بیویوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ حضرت وقار ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر خوف خدا کو پیدا کر لیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بھی سیرت کا ایک اسی طرح کا واقعہ میری نظر سے گزرا، اخبار کے ٹکڑے سے میں نے جو ہے وہ اسے پڑھا، وہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کتنے خوف خدا دل میں رکھنے والے اور کتنے نڈر اور سچے لیڈر تھے۔ آپ کے گھر کے اندر ایک باورچی تھا جس کا نام تھا مبارک بیگ، وہ آپ کے گھر میں آپ کے کچن کا کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کو ایک بری عادت تھی کہ وہ شراب نوشی کے اندر مبتلا تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے گویا اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لکھتے ہوئے اس پر آپ نے لکھا
کہ یہ نوجوان مبارک بیگ یہ میرے پاس 9 ماہ تک رہا ہے، یہ ایک اچھا باورچی اور اچھا ملازم ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے کہ یہ شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے، جس وجہ سے مجھے اسے نوکری سے نکالنا پڑ رہا ہے۔ آپ کے بعض دوسرے خادمین نے کہا کہ حضور آپ اسے نکال ہی رہے ہیں تو آپ اتنے سخت جملے اس کے بارے میں نہ لکھیں تاکہ اس کو کہیں اور بھی جو ہے وہ نوکری مل جائے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو اس کے اندر اچھائی تھی وہ میں نے لکھ دی ہے، تو اب جو اس کی برائی ہے وہ بھی میں لکھوں گا، وہ بھی اس کے اندر لکھوں گا تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے صحیح فیصلہ کرنا ہے، صحیح بات لکھنی ہے، چاہے کسی کا نفع ہے چاہے نقصان ہے۔ جب حقیقت ہے کہ وہ شرابی ہے تو پھر لکھنا پڑے گا کہ وہ شرابی ہے، اب اس کا نفع نقصان نہیں دیکھا جائے گا، باقیوں کا نفع نقصان دیکھا جائے گا۔ بانی پاکستان تو ایسے تھے کہ جو شراب نوش باورچی اور ملازم رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے حکمران کیسے ہیں؟ جو شراب کے اڈے آباد کر رہے ہیں، جو خود شراب نوشیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بانی پاکستان کی سیرت سے کچھ درس لیں اور کم از کم ملک پاکستان کے اندر شراب نوشی کے اڈوں کو بند کر دینا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر شراب نوشی بند ہو؟ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے تائید کریں۔ ملک پاکستان کے اندر شراب کے اڈے بند کرو، بند کرو۔ ملک پاکستان میں شراب کے اڈے، ملک پاکستان میں شراب کے اڈے، یہ ملک پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، لہٰذا یہاں پر نظام مصطفیٰ ہی نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں کو نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی، اور جو لوگ نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کی غیبی طور پر مدد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔